نمازی 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنے کے وقت بھول کر کھڑا ہو جائے اسے کھڑا ہونے کے دوران یاد آ جائے کہ میں نے قضا کرنا ہے، وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ بعد متاخرین نے اس پر بڑا زور دیا کہ اگر رکوع کی حد تک کھڑا ہو گیا ہے یا اس سے تھوڑا تو بیٹھ جائے، اس سے زیادہ کھڑا ہوا ہے تو ہرگز نہ بیٹھے۔ رکوع کی حد سے تھوڑا کھڑا ہے، پہلا قضا بھول کر کھڑا ہو رہا تھا، کھڑا ہونے کے دوران یاد آ گیا کہ تیرے ذمے قضا ہے، کھڑا نہیں ہونا اس وقت۔ بعد علماء نے یہ کہا تھا کہ اگر رکوع کی حد تک پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، اس سے بعد میں یاد آئے تو نہ لوٹے، لیکن تحقیق میں یہ موقف غلط ہے، اگرچہ بڑے بڑے تروں اور جبوں والوں کا بھی ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ کہہ جاتے ہیں نہیں جی نبی پاک کے بعد معصوم کسی کو نہیں مانتے، لیکن فلاں سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کوئی اللہ کے بندوں معصوم ہوتا کیا ہے پھر؟ ایک طرف کہتے ہو معصوم کسی کو نہیں مانتے نبیوں کے بعد، دوسری طرف کہتے ہو فلاں سے غلطی تو ممکن ہی نہیں نا، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے بندے غلطی ممکن ہی نہیں تو معصوم کیا نام ہے؟ الیاذ باللہ۔ ایک طرف کہتے ہو معصوم نہیں مانتے، دوسری طرف کہتے ہو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ استغفر اللہ، یہ بالکل غلط بات ہے اور عقیدے کے خلاف ہے، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے یہ بات۔ دلائل کی دنیا میں جب ہم اس مسئلے میں آتے ہیں جو میں نے اس وقت چھیڑا ہے، تو اس میں تمام حنفی فقہ کے بصیرت رکھنے والے، افتاء کی اہلیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ فتویٰ ہمیشہ ظاہر الروایت پر ہوتا ہے، کسی کے قول یا کسی اور روایت پر نہیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، یا کوئی مجبوری تو نہیں کھڑی۔ یہاں دیکھیں حضور علیہ السلام کی حدیث، یہ سنن دارقطنی کے الفاظ ہیں، اذا قام الامام فی الرکعتین، امام 2 رکعت پہ کھڑا ہو جائے، فَإِن ذَكَرَ قَبْلَ أَن يَسْتَوِيَّ قَائِمًا، درست کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے، فَلْيَجْلِسْ، بیٹھ جائے، فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، اگر پورا کھڑا ہو جائے فَلَا يَجْلِسْ، نہ بیٹھے۔ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، اس صورت میں سہو کے 2 سجدے کر لے۔ یہاں اِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، اور یہ پورا کھڑا ہونے کا لفظ، پورا کھڑا ہونے سے پہلے لوٹ آئے، پورا کھڑا ہونے کے بعد نہ لوٹے، یہ لفظ یہ سنن ابو داؤد شریف میں، مصنف عبد الرزاق میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں اور بہت سی اور کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث، یہ بہت سے اور حوالہ جات ہیں لیکن میں ان کی کثرت میں نہیں جاتا۔ میں نے بتانا یہ تھا کہ یہ اصل بات ثابت ہے، بخاری مسلم میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر پورا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو لوٹ آئے۔ صحیح روایت کے مقابلے میں محض ایک قیاس جی کھڑا ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہونے کے حکم میں ہے، اور یہ قیاس ایسا ہے جو امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں، ایک ضعیف روایت ہے، ایک ضعیف روایت ہے جس کی بنیاد پر صاحب ہدایہ اور صاحب کنز لکھ گئے اور انہی پر بعد والے ساری آنکھیں بند کر بھاگے جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے تقلید وہ صاحب ہدایہ کی نہیں کی، ہم حنفی ہیں، برہانی یا کچھ اور نہیں ہے، اور ہم نے امام ابو حنیفہ کی پیروی کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی فقہ میں
ظاہر الروایت جو ہے اس پر فتویٰ ہوگا، دوسری عبارات پر نہیں ہوگا۔ یہ میں بعد میں ثابت کرتا ہوں کہ ظاہر الروایت کیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو پہلے قعدہ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہوئے، فقلنا سبحان اللہ، ہم نے سبحان اللہ کہا یاد دلانے کے لیے، فقالا سبحان اللہ، نبی پاک نے بھی جوابی سبحان اللہ کہہ دیا، واشارہ بیدی، ہاتھ کا اشارہ کر دیا، یعنی قومو، کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ترمذی شریف اور ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث ہے، ایک اور حدیث۔ اچھا یہاں نا کئی لوگ کہہ جاتے ہیں نہیں جی شاید یہ منسوخ ہو گیا ہو، بے رسول اللہ کی حدیث ہے، تم نے کیا تمہارے قیاس سے ٹکرایا، تم نے کہا شاید وہ منسوخ ہو۔ چلو ہم اس کا بھی جواب بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں۔ نبی پاک کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے نماز پڑھائی، پہلا قعدہ بولنے کی صورت میں انہوں نے نماز کھڑا ہونے سے پہلے یاد آیا تو لوٹ جاتے، پورا کھڑا ہونے کے بعد یاد آتا پھر نہ لوٹتے، تحقیق یہی ہے۔ اچھا پہلا مسئلہ جو تھا اس میں میں نے یہ بحث کی کہ ظاہر روایت میں یہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر روایت اور درایت جمع ہو جائے تو اسی کو ترجیح ہوتی ہے۔ یہاں فقہی روایت میں بھی تو ظاہر روایت یہی، اور حدیث صحیح صریح بھی یہی، اور یہ قول کہ پورا کھڑا ہونے سے پہلے یاد ہے، اس پر سرے سے کوئی حدیث نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس فقہی روایت کے مطابق احادیث ہیں اور وہ فقہی روایت ہے بھی مضبوط، ظاہر اسی کو ترجیح ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ نور الایضاح مشہور کتاب ہے، کفایہ ہدایہ کی شرح ہے، فتح القدیر ہدایہ کی شرح ہے، مبسوط سرخسی ہے، اور بہت سی کتابوں میں انہوں نے کہا من سہا عن القعود الاول من الفرض، فرضوں کے پہلے قعدہ سے بھول جائے، عاد الیہ ما لم یستو قائما، جب تک پورا کھڑا نہیں ہوا لوٹ آئے، فی ظاہر الروایات، ظاہر روایت کا یہ مسئلہ ہے، وہو الاصح، یہی صحیح تر ہے۔ یہ ہمارے پاس جو چھاپا ہے مبسوط سرخسی کا، اس کا صفحہ 399 کافی کی عبارت ہے، وَإِذَا نَهَدَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَقَعَدَ فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ۔ یہ کافی کی عبارت تھی، لیکن اس کی شرح میں مبسوط والے نے کیا کہا؟ مبسوط والے نے یہ کہا فی ظاہر الروایات، ظاہر روایت یہ ہے اذا لم یستتم قائما یعود، پورا کھڑا ہونے سے پہلے ہے تو لوٹ آئے، وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا، پورا کھڑا ہوا ہے نہ لوٹے، کیونکہ حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے، دوسری رکعت کے بعد تیسری کی طرف بیٹھنے سے پہلے، یہاں ذکر ہے فَسَبَّحُوا بِهِ، آپ کو یاد دہانی کے لیے لوگوں نے تسبیح پڑھی، لوٹ آئے لیکن آپ نے تسبیح پڑھی اور وہ کھڑے ہو گئی۔ بعد میں وہ روایت کہہ رہے امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ آئے، کھڑا ہونے کے قریب ہے تو نہ لوٹے، لیکن وہ ایک روایت ہے۔ ظاہر فقہ حنفی میں ظاہر روایت پر فتویٰ ہوتا ہے، اور یہاں پھر صریح حدیث موجود ہے کہ پورا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آئے، پورا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آئے تو لوٹ آئے، بیٹھ جائے۔ اب اگلا مسئلہ اسی مسئلے میں کئی لوگوں نے کہا جی اگر امام کھڑا ہو گیا قعدہ بھول کر، جو مقتدی لقمہ دے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اگر امام نے لقمہ لے لیا اس کی ٹوٹ جائے گی۔ یہ 2 رکعت پڑھ کر کھڑا ہونے کے مسئلے میں پہلا مسئلہ یہ تھا کہ 2 رکعت پڑھ کر کھڑا ہونے کے دوران اسے یاد آ گیا، تو متاخرین بہت سارے علماء نے یہ کہا تھا
کہ رکوع کی حد تک پہنچنے سے پہلے یاد آئے تو لوٹ آئے، بعد میں یاد آئے تو نہ لوٹے۔ ہم نے اس میں ثابت کیا کہ فقہ حنفی کا ظاہر الروایت کا موقف اور یہی صحیح تر ہے، یہی مفتابی ہے، جیسا کہ تبیین، نور الاضاء اور بہت سی کتابوں میں ہے کیا کہ پورا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آئے تو لوٹ آئے، پورا کھڑا ہونے کے بعد نہ لوٹے۔ یہ رکوع کی حد والا قول یہ درست نہیں۔ دوسری بحث اس مسئلے میں یہ ہے کہ اگر پورا کھڑا ہو گیا، حکم تو اسے ہے کہ نہ لوٹے بیٹھنے کی طرف، آگے نماز میں چلے، لیکن اگر کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا تو اس کی نماز ہوگی، بچے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ امام دو پڑھ کر کھڑا ہو گیا، مقتدی کسی نے لقمہ دے دیا، یہ بھول گئے جی، امام کو حکم ہے نہ لوٹے، لیکن مقتدی کی نماز بچی یا ٹوٹی؟ بہت سے ہمارے حضرات نے لکھا کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی، لیکن یہ موقف غلط ہے، یہ موقف غلط ہے۔ غلط ہونے کی دلیل، وہ نماز ٹوٹنے کی دلیل پر پہلے نظر ڈالے نا۔ ٹوٹنے کی دلیل یہ دیتے ہیں جہاں لقمہ کا مقام نہیں، امام نے غلطی نہیں کی یا امام کو اب لقمہ دینا جائز نہیں، وہاں لقمہ دینے والا اس نے غلط مقام پر لقمہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن ساتھ ایک استثناء کرتے ہیں، فتاوی رضویہ میں بھی ہے اور بھی کئی کتابوں میں، کہ ایسے مقام پر لقمہ دینا جہاں حدیث میں ثابت ہے کہ اس موقع پر لقمہ دیا کسی نے اور اسے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، اس صورت میں لقمہ دینے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب جو ہمارا حاضر مسئلہ ہے 2 رکعت پر کھڑے ہونے کا، اس میں دیکھیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوئے، تیسری میں اتحیات کے بغیر، راوی کہتا ہے فقلنا سبحان اللہ، ہم نے سبحان اللہ کہا، انہوں نے اشارہ کیا، ہم کھڑے ہو گئے نماز کے بعد، انہوں نے کہا کہ میں نے وہی کیا جو نبی پاک نے کیا تھا۔ نبی پاک نے کیا تھا کا مطلب ہے کہ نبی پاک نے کہ پیچھے انہوں نے لقمہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، پورا بات تو تبھی بنتی ہے نا، اور اس عبارت کا یہی تقاضا بظاہر ہے۔ یہ سند صحیح ہے مغیرہ بن شعبہ والی، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں، سنن دارمی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، شرح معانی الاثار میں اور مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ اتنی کتابوں میں یہ حدیث اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس میں ایک طرف یہ ثابت ہوا کہ یہ منسوخ نہیں ہے مسئلہ، صحابی کر رہا ہے، دوسری طرف یہ ثابت ہوا کہ مغیرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ایسے کیا۔ پھر ہم نے پہلے ایک حوالہ بیان کیا مسند احمد بن حنبل کا، نبی پاک علیہ السلام ظہر یا عصر کی نماز میں تھے، کھڑے ہوئے، مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا، آپ نے جوابی سبحان اللہ کہا، اشارہ کیا۔ اب ان روایات میں سے کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے سلام پھیرنے کے بعد کہا ہو جنہوں نے سبحان اللہ کہا نماز دوبارہ پڑھو، ٹوٹ گئی تمہاری نماز۔ جب نبی پاک جو شارع ہیں آپ نے نماز ٹوٹنے کا فتویٰ نہیں دیا تو کسی دوسرے تیسرے کو کیا کہ یہ تو مرفوع تقریری حدیث نبی پاک کی توثیق سے ثابت ہوا کہ اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی۔ پھر یہ اکیلے مغیرہ نہیں، سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں ہیں ان کی حدیث یہ مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، اور ایک کتاب ہے المہذب فی اختصار السنن الکبیر، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور مہذب والے نے لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ انا سعدن قام فی الرکعتین، سعد 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوئے، سبحوا بہ، لوگوں نے تسبیح کہی، لم یجلس، نہ بیٹھے، فلما قضا صلاۃ، نماز پوری کی، سجدہ سجدتین، 2 سجدے کیے، بیٹھے گئے۔ اور ایک روایت میں سعد نے کہا میں نے انما صنعت ما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ کیا جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا۔ اگر بالفرض نبی پاک علیہ السلام کو نماز میں لقمہ دینے والوں کا سبحان اللہ کہنا ثابت نہ بھی ہو، کوئی کہے یہ وہاں راوی ضعیف ہے، تو صحابہ بھی تو ہدایت کے ستارے ہیں نا۔ مغیرہ بن شعبہ نے فتویٰ نہیں دیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود جن پر فقہ حنفی کا مدار آتا ہے اکثر مسائل میں، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔
اس سے ثابت یہ ہوگا کہ ان مقتدیوں کی نماز ٹوٹنے کا فتویٰ درست نہیں۔ تیسرا مسئلہ اسی مسئلے میں کہ اگر امام لوٹ آئے، اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا، کسی مقتدی نے لقمہ دیا، اسے لقمہ دینا جائز نہیں تھا، تحقیق ہم نے یہ ثابت کی کہ اسے امام کو لوٹنا جائز نہیں، اس کو مقتدی کو لقمہ دینا جائز نہیں، لیکن اگر لقمہ دیا اس نے نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی۔ اب یہ مسئلہ امام اگر لوٹ آئے تو ناجائز ہونے کے باوجود نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہی درست ہے، بحر شریعت میں بھی یہ لکھا ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ اسی طرح ذکر ہے۔ ایک چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا تھا کھڑے ہونے کے مسئلے میں، کھڑے ہونے کے دوران یاد آنے کے مسئلے میں، بعض علماء نے یہ کہا تھا کہ اگر رکوع کی حد سے پہلے یاد آئے لوٹ آئے اور سجدہ صاحب نہ کرے، اور اگر رکوع کی حد کے بعد پورا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آئے لوٹ آئے اور سجدہ صاحب کرے۔ یہ ایک چوتھا قول ہو گیا نا اس مسئلے میں، یعنی بعد نے کہا رکوع کی حد سے پہنچنے سے پہلے یاد آئے لوٹ آئے، بعد میں یاد آئے نہ لوٹے۔ دوسروں نے کہا پورا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آئے لوٹ آئے، پورا کھڑا ہونے کے بعد یاد آئے نہ لوٹے۔ دو قول۔ تیسرا اس مسئلے میں قول یہ تھا رکوع کی حد تک کھڑا ہونے سے پہلے یاد آئے تو لوٹ آئے اور سجدہ صاحب نہ کرے، پورا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آئے لوٹ آئے اور سجدہ صاحب کرے۔ تو یہ تین قول ہوئے نا۔ ان کے بارے میں مراکل الفلاح کی شرح میں علامہ طحطاوی نے کہا اور بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ تین قول ہیں الگ الگ، اور دلیل کے اعتبار سے رجح یہ ہے کہ پورا کھڑا ہونے سے پہلے اگر یاد آئے تو لوٹ آنا ہے اور سجدہ صاحب نہیں ہے۔